ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گاؤں میں برا وقت آیا اور قحط سالی شروع ہو گئی۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کس طرح اس قحط سالی سے بچا جائے۔ لوگوں کے جانور مرنے لگے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک دن جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب نے نہایت یقین سے یہ بات بتائی، اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام کیا جائے وہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ جانے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک دریا کو بھی حکم دیا جائے تو اس سے بھی راستہ بن جاتا ہے، جانے دریا بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ جب وہ اس بیان کو سن رہے تھے، چرواہے کے دل میں مولانا صاحب کی بات اتر گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بگڑا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی، ایک دن چرواہے نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی بکریوں کو قحط سے بچاؤں اور دوسرے گاؤں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں لے جانے کے لیے درمیان میں ایک دریا آتا تھا جس کو پار کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ یہ وہ دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہیں تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کیا کروں، کس طرح اپنی بکریوں کو اس قحط سے بچاؤں۔ اچانک اس کے دماغ میں مولانا صاحب کی بات آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اور اللہ پر یقین کیا جائے تو دریا بھی اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتا اور اللہ کے حکم سے چلنے اور رکنے لگتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے میں اپنی بکریوں کو اس قحط سے بچا سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ اپنے بندے کے یقین کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کا ایمان تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا اور اللہ کے حکم سے دریا کو پار کر جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنے ریوڑ سمیت دریا بنا ڈوبے پار کر لیا، اور جب کشتی کے بغیر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے پہنچا تو وہاں بہت ہریالی تھی۔ سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں تو درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اللہ نے اس چرواہے کو وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ اپنی بکریوں کو لیتا اور بغیر کشتی کے اس دریا کو پار کر جاتا اور اپنی بکریوں کو اس سرسبز علاقے میں چھوڑ آتا، اور پھر سے دریا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت سے پار کر کے واپس جاتا، اور شام کو پھر اسی طریقے سے وہ بکریوں کو واپس لے آتا، اور اسی طرح اس کی بکریاں بہت صحت مند ہو گئیں اور اس کا وزن دگنا چگنا ہو گیا، کیونکہ دوسرے علاقے میں بہت ہریالی تھی، سرسبز درخت تھے۔ جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو دیکھا کہ اس چرواہے کی بکریاں بہت صحت مند ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے علاقے میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، جہاں تو کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں، آخر گاؤں والوں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم آخر بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو اتنی صحت مند ہوتی جا رہی ہیں۔ چرواہا بہت سیدھا سادہ انسان تھا، صاف صاف تمام بات لوگوں کو بتا دی کہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے علاقے کے جنگل میں لے جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس بات پر یقین نہ کیا اور کہا تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں۔ لوگوں نے یہ بات مولانا صاحب کو بتائی کہ یہ چرواہا اپنی بکریوں کو دوسرے علاقے میں چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور بغیر کسی کشتی کے دریا پار بھی کر جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، ہمیں اس پر یقین نہیں، آپ ہی اس سے پوچھیں۔ مولانا صاحب اس چرواہے سے ملے اور سارا معاملہ پوچھا، کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں کہ تم بنا کسی کشتی کے دریا کو پار کرتے ہو؟ اس نے کہا جی یہی ہے۔
بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے اللہ نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ دوسرے علاقے میں بکریاں لے جانا ناممکن تھا، لیکن جب آپ کا بیان سنا جس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کے بارے میں بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں، مگر ایسی باتوں کا مقصد لوگوں کو ایمان کی طرف لانا ہوتا ہے، مگر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم فجر کی نماز کے بعد اس کا تجربہ کریں گے اور تمہارے ساتھ چلیں گے اور خود دیکھیں گے تم سوچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا اور دیکھنے لگے آخر یہ چرواہا ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ وہ چرواہا بھی وہاں موجود تھا، بہت زیادہ لوگ تھے۔ مولانا صاحب نے اندر ہی اندر یہ ارادہ کیا اور انکار کر دیا کہ یہ تجربہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے ہی بیان دیا تھا اگر دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔ اتنے لوگ موجود تھے، شرمندگی ہوگی۔ بات تو انہوں نے کر ہی دی تھی، لوگ بہت خوش تھے۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا میرے لیے رسی منگواؤ۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھا، ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈرتے ہوئے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے دریا کی طرف۔ لوگ حیرت سے مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی پہلا قدم رکھا انہوں نے پانی میں رکھا، ڈبکیاں کھانے لگے اور ہاتھ پیر مارنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا مولانا صاحب تو ڈوب رہے ہیں۔ انہوں نے رسی کے سہارے مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب نے چرواہے کو پریشان کر دیا، یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ نہیں؟ لیکن یہ دریا پہ کیوں نہیں چل پا رہے؟ وہ چونک گیا، اس کا یقین ابھی بھی پختہ تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو اشارہ کیا اور دریا پر چلنے لگا۔ بکریوں کو دوسری طرف چھوڑا اور خود بھی واپس آ گیا۔ لوگ اس کو ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ وہ سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچا اور کہا یہ کیا تھا؟ آپ نے خود تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا بتایا تھا، پھر کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا؟ آپ دریا میں کیوں ڈوب رہے تھے؟ آپ نے دیکھا میں آپ کے سامنے دریا پر چلا، اپنی بکریوں کے ساتھ لے گیا اور واپس بھی آ گیا۔ آپ یہ تمام منظر خود دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پڑھنے اور میرے پڑھنے میں آخر کیا فرق تھا کہ آپ ڈوب رہے تھے اور میں نے پار بھی کر لیا۔ مولانا صاحب خود بھی بہت حیران تھے کہ تم نے کیسے کر لیا۔ اس چرواہے نے بتایا کہ فرق اس رسی کا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیا، لیکن شاید بھروسہ اس رسی پر کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات اس میں اللہ پر ایمان اور عقیدت کی ہے۔ اگر آپ کا یقین بھی اللہ پر پختہ ہوتا تو اللہ دریا کو اپنے حکم سے روک دیتا اور آپ آسانی سے چل لیتے۔ جب مولانا صاحب نے اس سے یہ سنا تو کہا تم یہ ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ پر یقین ہی ہمیں ہر عمل سے کامیابی دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا نام تو لیا، لیکن بھروسہ اس رسی پہ کیا جس کو میں نے اپنے پیٹ سے باندھ رکھا تھا، جو ایک بے جان چیز تھی۔ جب ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔